بسم الله الرحمن الرحيم أما وقد تبدل ميمها الأولى ياء وهو حرف شرط وتفصيل وتوكيد۔ حمزے سے مرکب ہونے والے کلمات کی بحث ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک اما ہے۔ کل اما کی بحث پڑھ لیا نا، ہلکا بغیر شد کے۔ آج اما شد کے ساتھ، اور یہ کلام عرب میں تین معنوں میں ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ حرف شرط بھی ہے، حرف تاکید بھی ہے، حرف تفصیل بھی ہے۔ یہ آل ان ون والا موضوع ہے کہ تین چیزیں ایک چیز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس طرح ایک سی ڈی میں جو ہے تین فلمیں ڈال سکتے نہیں، اسی طرح اما ایک لفظ ہے جس کے اندر تین معنی ڈالا گیا ہے۔ یہ یو ایس بی بنا دیا ہے، آج کل کے اصطلاح میں یو ایس بی استعمال کرتے ہیں، جس سے بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ میموری کارڈ سمجھو جس میں تین چیزیں ڈالا ہوا ہے۔ شرط کا معنی بھی ڈالا ہے، تفصیل کا معنی، تاکید کا معنی، تینوں اما کے اندر موجود ہے۔ اب یہ تو دعویٰ ہو گیا، یہاں تک تو دعویٰ کر لیا اما کے اندر تین چیزیں ہے، تین معانی ہے۔ اما کیسے ہے اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے اما شرط کے لیے ہونا ثابت کریں گے۔ کیسے اما شرط کے لیے ہے، کس طرح آپ بتاؤ گے اما شرط کے لیے ہے؟ تو صاحب کتاب نے اس کے لیے دلیل لایا، چونکہ اما جہاں بھی آئے اس کے پیچھے فا استعمال ہوتا ہے۔ فا اما کے بعد آتا ہے، فا کے بغیر اما کا گزارا نہیں ہوتا۔ اب اس فا کے بارے میں تین احتمال لیتے ہیں، ان میں سے دو احتمال غلط ہے تو تیسرا معین ہوگا۔ ایک تو فائے عاطفہ لے سکتے ہیں، دوسرا فائے جزائیہ لے سکتے ہیں، تیسرا فائے زائدہ لے سکتے ہیں۔ فا کے بارے میں تین احتمال ہے، تو عاطفہ ہونا غلط ہے، کیونکہ فا خبر پر عطف نہیں ہوتا ہے، داخل نہیں ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الْفَاءُ لِلْعَطْفِ لَمْ تَدْخُلْ عَلَى الْخَبَرِ، مبتدا کی خبر پر فائے عاطفہ نہیں آتا ہے، تو فائے عاطفہ ہونا غلط ہو گیا۔ اور فائے زائدہ ہونا بھی غلط ہے، کیونکہ فائے زائدہ جس سے بے نیاز ہونا صحیح ہے۔ زائدہ وہ چیز ہے جس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ والا فا چھوڑ نہیں سکتے ہیں، حذف نہیں کر سکتے ہیں، ساقط نہیں کر سکتے ہیں، تو فائے زائدہ بھی نہیں ہوا۔ تو فائے عاطفہ ہونا، فائے زائدہ ہونا دونوں غلط ہوا، تو تیسرا تو خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ تو تیسری صورت کیا ہے؟ فائے جزائیہ ہونا ہے۔ تو جب فا جزا ہے تو فا سے پہلے شرط ہونی چاہیے نا، پس اما شرطیہ ہونا ثابت ہو گیا۔ پس اما شرط کے لیے ہونا کیسے پتہ چلا؟ اما کے بعد فا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ فا عاطفہ نہیں ہو سکتا ہے، فائے زائدہ نہیں ہو سکتا ہے، فائے جزا ہونا معین ہے۔ تو جب فا جزا ہے تو اما شرط کے لیے ہونا ثابت ہوگا۔ پھر کہتے ہیں اس فا کو کبھی کبھار ضرورت شعری کی وجہ سے حذف بھی کیا جاتا ہے، شعر میں حذف کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیا ہے، نیچے شعر میں مثال آئے گی۔ اب کوئی کہتا ہے کہ آپ نے کہا فا کو ضرورت شعری میں حذف کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت میں فا حذف ہو گیا اما کے بعد والا۔ قرآن کی آیت تو شعر نہیں ہے، قرآن شعر نہیں ہے نا، تو قرآن نثر ہے، تو اس میں کیوں حذف ہو گیا؟ تو جواب میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ اصل میں یہاں فا اکیلا حذف نہیں ہوا ہے، فا کے ساتھ ایک جملہ حذف ہو گیا ہے۔ تو کبھی کبھار ایک چیز اکیلی حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کسی اور چیز کے ساتھ حذف کرنا جائز ہے۔ یعنی ایک چیز میں استقلالاً جو صحیح نہیں ہے وہ طبعاً صحیح ہوگا۔ مطلب فا کو اکیلا حذف کرنا نثر میں صحیح نہیں ہے، لیکن کسی چیز کے ساتھ حذف کرنا جائز ہو جائے گا، طبعاً جائز ہوگا، یعنی حذف کرنے میں پیروی کرے گا۔ پس اکیلے فا کو حذف کرنا غلط ہے، فا کسی اور جملے کے ساتھ حذف کرنا چاہے تو درست ہے۔ پس آیت میں ایک جملہ حذف ہے فا کے ساتھ، تو اکیلا فا حذف نہیں ہے بلکہ فا کے ساتھ جملہ محذوف ہے۔ قرآن کی آیت بھی یہاں شاید مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے، سورہ
آل عمران کی آیت ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اس آیت میں اما کے بعد فا کو حذف کیا تو فا اکیلا حذف نہیں ہوا ہے، اصل میں کیا ہے فَيُقَالُ لَهُمْ، فا کے ساتھ یقالو کو بھی حذف کیا ہے۔ بس یہاں تک اما شرط ہونے کی باتیں مکمل ہو گئی، اما شرط کے لیے ہونا ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد اما تفصیل کے لیے ہونا، اما شرط کے ساتھ تفصیل کا معنی بھی دے گا۔ تفصیل یعنی ایک مطلب کی وضاحت بھی کرنے والا ہے، ایک چیز پہلے بطور مجمل خلاصے کے طور پر بتاتے ہیں، اس کے بعد اما لگا کے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، تو اما اسی لیے تفصیل کے لیے ہے، اور اما تفصیل کے لیے ہونا زیادہ ہے، غالب ہے، اکثر اما تفصیل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کے آیتوں میں اور احادیث میں مختلف عبارات میں اما تفصیل کے لیے استعمال ہو چکا ہے۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا فرمان نقل ہو گیا، اور سورہ بقرہ کی آیت جو گزشتہ بتایا ہے وہ بھی تفصیل والا ہے۔ پھر اما تفصیل کے لیے ہونے کی صورت میں اما تکرار ہوگا، اما ایک مرتبہ نہیں آئے گا، تفصیل کے لیے ہو تو 2-3 مرتبہ تکرار ہوتا ہے، تو کبھی کبھار اما تکرار ہونے کو مطلب تکرار ہونے سے بے نیاز کر ہوتے ہیں، یعنی اما تفصیل کے لیے ہونے کی صورت میں تکرار تو ہونا چاہیے لیکن تکرار سے بے نیاز ہوتے ہیں، تکرار کو چھوڑ دیتے ہیں، مطلب دوسرا اما حذف کرتے ہیں، دوسرا تیسرا اما حذف کرتے ہیں۔ اما اس حذف کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک اور کلام کے ذکر ہونے کی وجہ سے اس اما سے بے نیاز ہوتے ہیں، یعنی پہلا اما ذکر ہوگا اس کے بعد دوسرا اما چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی جگہ پر ایک اور کلام ذکر ہوا ہے، یعنی دوسرے کلام کو لانے کی وجہ سے پہلے اما کو حذف کرتے ہیں، یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 2 قسم میں سے ایک کے ذکر کرنے سے دوسرے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں صورتوں کی مثال قرآن کی آیت کے ذریعے سے سمجھائیں گے، وہ عبارت میں آئے گی، ہم نے بطور خلاصہ آپ کو اما حذف ہونے کی موارد بتا دیا ہے۔ اب اس کی عبارت پڑھ لیں گے، مزید اس میں خلاصے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا سکتے ہیں، اما کی عبارت پڑھنا ہے نا، زیادہ ٹائم تو نہیں لگا سکتے ہیں۔ اما بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما وقد تبدل میمها الاولی یاء، کہتے ہیں کبھی اما کے پہلے میم کو یا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اما کو کیا پڑھتے ہیں؟ ایما بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میم الاولا کیوں کہا؟ یہاں 2 میم کیسے ہے پتہ چل رہا ہے؟ اما شد ہے نا، جس حرف پر شد ہوتا ہے وہ حقیقت میں 2 حروف ہوتے ہیں، تو یہاں 2 میم ہے، تو ایک میم کو آپ یا میں تبدیل کر کے ایما بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ اما وہو حرف شرط و تفصیل و توکید، اما حرف شرط بھی ہے، حرف تفصیل بھی ہے، حرف تاکید بھی ہے۔ اما انہا شرط، اما یہ اما شرط ہونا کیسے ثابت ہوگا، کس طرح پتہ چلے گا؟ تو یہ شرط ہونا فبدلیل لزوم الفا بعدہا، اما کے بعد فا لازم ہونے کی دلیل کے ساتھ اما شرط ہونا معلوم ہوگا، کیونکہ اما جہاں پہ بھی آئے اس کے پیچھے فا ہونا لازم ہے، تو فا اما شرط ہونے کی نشانی ہے نہ ہو، جیسا کہ آیت مثال دے رہے سورہ بقرہ آیت نمبر 26 ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ یہ پوری آیت نہیں لایا، شروع والے حصہ یہاں چھوڑ دیا ہے۔ آیت کا شروع یہ ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یہ شروع والا حصہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ ایک مچھر یا اس سے زیادہ کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ حیا نہیں کرے گا، ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو،
مچھر تو پتہ ہوگا نا، مچھر تو یہاں پہ ایک موسم میں تنگ کرے گا، تو یہ مچھر کی مثال قرآن میں آئی ہے، تو اللہ مچھر کی مثال دینے سے بھی شرماتے نہیں ہیں۔ تو لوگوں کے دو گروہ ہوتے ہیں جب اللہ مثال دیتے ہیں تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اما وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ ایمان لانے والے جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اما وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر اختیار کیا ہے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے، مطلب وہ اعتراض کرتے ہیں مثالوں پر، یہ مچھر والی مثال، مکھی والی مثال اللہ نے کیوں دیا؟ اس طرح قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا چاہا ہے۔ تو اس آیت میں آپ نے دیکھا، آنکھیں صحیح طرح کھولو تو پتہ چلے گا، اس میں دو دفعہ اما آیا نہیں آیا، دونوں کے بعد فا آیا ہے۔ ہاں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، تو یہاں اما کے پیچھے فا ہونا لازم ہے۔ الآیہ یعنی الی آخر الآیہ، آیت کے آخر تک بھی پڑھو، کہہ رہا ہے کہ آیت بھی پوری نہیں ہو گئی ہے، ہاں آیت اور بھی ہے آگے۔ وَلَوْ كَانَتِ الْفَاءُ لِلْعَطْفِ، اب یہاں سے فا کے بارے میں تین احتمالات دیتے ہیں، ان میں سے دو کو باطل کریں گے تو ایک معین ہوگا۔ سب سے پہلے فائے عاطفہ کی بات کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَتِ الْفَاءُ لِلْعَطْفِ، اگر اس آیت میں فا عطف کے لیے ہو تو لم تدخل علی الخبر، تو فائے عاطفہ خبر پر داخل نہیں ہونا چاہیے، مبتدا کے خبر پر فا نہیں آتا ہے۔ اذ لا یعطف الخبر علی مبتداہ، کیونکہ خبر کو مبتدا پر عطف نہیں کیا جائے گا، تو فائے عاطفہ ہونا غلط ہو گیا۔ ہاں، فائے عاطفہ ہونے پر آپ غلط کا نشان لگاؤ، یہ غلط ہو گیا۔ اب دوسری حالت ہے وَلَوْ كَانَتْ زَائِدَةً، اگر فائے زائدہ ہو تو لَصَحَّ الْاِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا، فائے زائدہ سے استغناء صحیح ہونا چاہیے، فائے زائدہ سے بے نیاز ہونا صحیح ہونا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، اور یہاں تو فا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، فا کو ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ وَلَمَّا لَمْ يَصِحْ ذَلِكَ، جب یہ فا زائدہ ہونا صحیح نہیں ہوا، وَقَدْ امتنع كَوْنُهَا لِلْعَطْفِ، اور بے شک فائے عاطفہ ہونا منع ہوا، تو تعین انها فاء الجزاء، تو خود بخود معین ہو جائے گا کہ یہ فا جزائیہ ہے۔ تو فا جزائیہ کس کے بعد آتا ہے؟ شرط کے بعد آتا ہے، پہلے شرط ہو پھر جزا ہے، شرط و جزا دونوں ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہو گیا؟ اما شرط کے لیے ہونا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ آپ سے سوال کرے کہ اما شرط ہونا کیسے پتہ چلا، تو آپ فوراً جواب دے دو اما کے بعد فا کی وجہ سے، کیونکہ یہ فا کون سا فا ہے؟ فائے جزائیہ ہے۔ فائے جزائیہ سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ شرط ہونی چاہیے، بس پتہ چل گیا فا اما شرطیہ ہونا۔ اما شرطیہ ہونے کی دلیل فا ہے، فا۔ وقد تحذف الفاء للضرورت، کبھی اس فا کو حذف کیا جاتا ہے ضرورت کی وجہ سے، شعر میں ضرورت کی وجہ سے فا حذف ہوتا ہے، کقول الحارث ابن خالد، جیسا کہ شاعر حارث بن خالد نے کہا، فَأَمَّا الْقِتَالُ لَا قِتَالَ لَدَيْكُمْ وَلَكِنْ سَيْرًا فِي عِرَاضِ الْمَوَاكِبِ۔ حارث ابن خالد اپنے مخالف قبیلے پر طنز اور برائی کرتے ہوئے کہہ رہے کہ فَأَمَّا الْقِتَالُ لَا قِتَالَ لَدَيْكُمْ، اما لڑائی تمہارے پاس کوئی لڑائی نہیں ہے، قتال یعنی جنگ، جنگ تم لوگ جنگ کے قابل ہی نہیں ہو، تم لوگ بزدل ہو، تمہارے پاس کوئی جنگ بنگ نہیں ہے۔ اب اسی میں شاید مثال ہے، اصل میں کیا ہے؟ فَأَمَّا الْقِتَالُ فَلَا قِتَالَ لَدَيْكُمْ ہونا چاہیے، یہ اما کے بعد فا کو حذف کیا۔ وَلَكِنْ سَيْرًا فِي عِرَاضِ الْمَوَاكِبِ، لیکن تم لوگ چلتے ہو لشکر کے اطراف میں، لشکر کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ عراض معنی اطراف یا اس کے پہلو میں، مواکب کہتے ہیں، موکب کی جمع ہے، قافلہ کا معنی بھی ہے، لشکر کا معنی ہے۔
تو وہ مخالف قبیلہ والوں سے کہہ رہے کہ تم لوگ لشکر کے اندر آنے کی بھی جرأت نہیں رکھتے ہیں بلکہ لشکر کے اطراف میں چلتے ہو. بس یہاں پہ شاید مثال پہلے مصرے میں آیا فا حذف ہو گیا. اما کے بعد جو فا ہونا چاہیے تھا اس شاعر نے ظلم و زیادتی کیا ہے، فا کو حذف کیا، کیونکہ یہ فا لائے تو شعر برابر نہیں ہوتا ہے. ضرورت شعری کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ شعر کے وزن برابر ہونا چاہیے نا، وزن اور قافیہ ردیف برابر ہو تو شعر ہو جائے گا. تو فا نہیں لا سکتے ہیں، فا کو حذف کیا. اما القتال فلا قتال ہونا چاہیے تھا، شاعر نے فا کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، ہاں، یا ریموو کر دیا. آج کل کے اصطلاح میں ڈیلیٹ کہو یا ریموو کہو. پھر کوئی اشکال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو کہا فا ضرورت شعر میں حذف ہوگا، تو قرآن کی آیت میں بھی حذف ہو گیا ہے. قرآن تو شعر نہیں ہے نا. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، قرآن کی آیت ہے سورہ یاسین میں. اللہ فرما رہے کہ اللہ نے رسول کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغی لہ، اور شعر سکھانا بھی سزاوار نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، بے شک یہ کتاب ذکر اور قرآن مبین ہے. تو قرآن تو شعر نہیں ہے، اس میں فا کیوں حذف ہو گیا؟ آپ نے تو کہا تھا فا ضرورت میں حذف ہوتا ہے، تو قرآن میں کیا ضرورت ہے حذف کرنے کا؟ ہاں، ایسے ہی حذف ہو گیا. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہو گے فَقَدْ حُذِفَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، بے شک فا کو اللہ کے قول میں حذف کیا گیا. اللہ کے قول قرآن کے آیت میں فا حذف کیا گیا ہے. آیت یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. ہاں، یہ آیت بھی پوری نہیں لایا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ہاں، اس سے پہلے حصہ ہے آیت میں کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے. پھر آگے تفصیل دیا اما کے ذریعے سے، اما الذین اسودت وجوہہم، اما وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو گئے ہیں، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا. یہ چہرہ کالا ہونے والوں کی کہانی. اس کے بعد اما الذین ابیضت وجوہہم، اس کے بعد چہرے سفید ہونے والوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آیت میں بہت تفصیل ہے. یہاں پہ جو شاید مثال ہے وہ اس حد تک لایا ہے، پوری آیت ذکر نہیں کیا. پس اس آیت میں اما کے بعد فا حذف ہو گیا ہے. فا کیوں حذف ہو گیا؟ تو قلنا، ہم جواب میں کہیں گے. اگر آپ نے اشکال کیا تو ہمارے منہ بند نہیں ہے، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، ہم بھی جواب دیں گے. الاصل فیقال لهم اکفرتم، تو آیت میں اصل میں فا کے بعد یقالو بھی حذف ہو گیا کہ اما الذین اسودت وجوہہم، اما وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو گئے ہیں، منہ کالا ہو گیا ہے، فیقال لهم، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، اس وجہ سے چہرہ کالا ہو گیا. ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ارتداد کہتے ہیں شریعت میں. ارتداد، مرتد ہونا. مرتد کی دو قسم ہے، مرتد ملی ہے، مرتد فطری ہے. تو مرتد فطری کی سزا جو ہے سزائے موت ہے، اس کو فوراً مارنا چاہیے. مرتد ملی میں توبہ کرانا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو سزا دینا ہے. بس یہاں پہ فا حذف کیوں ہوا؟ فحذف القول استغناء عنہ بالمقول، بس آیت میں قول کو حذف کیا گیا، یقال کو حذف کیا گیا استغناء عنہ بالمقول، مقول کے ذریعے سے بے نیاز ہوتے ہوئے، کیونکہ اکفرتم قول کا مقول ہے یا مفعول ہے. بس اکفرتم کے ہوتے ہوئے قول کی ضرورت نہیں تھی، قول کو حذف کیا مقول کے ذریعے سے مستغنی ہوتے ہوئے. فتبعته الفاء للحذف، اور فا نے حذف ہونے میں پیروی کیا، قول کے ساتھ پیروی کیا. چونکہ قول حذف ہو گیا تو فا نے بھی کہا میں بھی حذف ہو جاؤں گا، کیونکہ میں تمہارے سر پر بیٹھا ہوا ہوں، جب تم دریا میں ڈوب جاؤ گے تو میں بھی ڈوب جاؤں گا، اس طرح کہا. تو یقالو کے ساتھ ساتھ حذف ہو گیا ہے، اکیلا حذف نہیں ہوا.
ورب شیء یصح طبعا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو طبعاً صحیح ہے، یعنی کسی چیز کی پیروی میں صحیح ہے، ولا یصح استقلالا، مستقل طور پر صحیح نہیں ہے۔ اب یہ فا کو مستقل طور پر حذف کرنا صحیح نہیں ہے، اما کسی چیز کی پیروی میں حذف کرنا صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جواب مل گیا نا فا حذف ہونے کی وجہ۔ آیت میں فا کیوں حذف ہو گیا؟ کیونکہ فا اکیلا حذف نہیں ہوا ہے، فا یقالو کے ساتھ حذف ہو گیا۔ تو ایک چیز مستقل صحیح نہ ہو تو پیروی میں صحیح ہے، کسی کی تبعیت میں، تبعیت کسی کی پیروی میں بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہے، اور مطہرات میں بھی تبعیت ہے۔ فقہ میں مطہرات پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک تبعیت ہے یا نہیں ہے؟ مثال دیا ہے تبعیت، ایک چیز پاک ہو تو دوسری چیز خود بخود پاک ہوتی ہے۔ بطور مثال اگر آپ نے شراب کو سرکہ بنایا تو شراب سرکہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آگ پر رکھنا ہے اور اس کو ابالنا ہے، 2/3 کم ہو جائے تو وہ سرکہ بن جائے گا، پاک ہوگا۔ اب کہتے ہیں جب شراب پاک ہو گیا، سرکہ بن گیا، تو اس کا برتن بھی پاک ہوگا، اس کے اندر جو چمچہ آپ ڈالا ہے اس کو گھمانے کے لیے وہ بھی پاک ہوگا، اما وہ بھی تبع پاک ہوگا پیروی میں۔ تو طبعاً صحیح ہوتا ہے، بعض چیزیں طبعاً ثابت ہوتی ہے، مستقلاً ثابت نہیں ہے۔ بس ہمارے بحث میں بھی فا کو مستقلاً حذف کرنا غلط ہے، اما کسی چیز کے ساتھ حذف کرنا درست ہے۔ بس یہ جواب ہو گیا ہے اما حذف ہونے کے بارے میں، فا حذف ہونے کے بارے میں۔ اما حذف ہونے کے بعد تو بعد میں کر رہے ہیں، اما کے بعد والا فا حذف کرنے کی باتیں مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اما کا دوسرا معنی اما تفصیل ہے۔ اما شد ہونے کے ساتھ ساتھ تفصیل کا بھی معنی دے رہا ہے، تفصیل، تفصیل یعنی کسی چیز کی وضاحت۔ فَهُوَ غَالِبٌ حَالُهَا، یہ تفصیل کے لیے ہونا اما کی غالب حالت ہے، زیادہ تر اما تفصیل کے لیے آتا ہے۔ کما تقدم فی آیت البقرۃ، جیسے کہ گزشتہ سورہ بقرہ کی آیت میں اما شد بھی ہے، تفصیل بھی ہے، دونوں ہے۔ گزشتہ آیت سے مراد وہی آیت ہے اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ آیت جو ہے نا اما تفصیل کا معنی بھی دے رہے ہیں۔ یہ ایک شاید مثال پہلی آیت ہے جو اما تفصیل کے لیے بھی ہے، شرط کے لیے بھی ہے، پہلے بتا دیا۔ اب دوسری مثال دے رہے ہیں، وَمِن ذَلِكَ قَوْلُ امیر المومنین علی علیہ السلام، اور اما تفصیل کے لیے ہونے کی مثالوں میں سے ہے امام علی علیہ السلام کا قول ہے۔ نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا الا وقد امرنی اللہ بقتال اہل البغی والنقص والفساد فی الارض فاما الناکسون فقد قاتلت واما القاسطون فقد جاہدت واما المارقۃ فقد دوخت۔ اب اس فرمان میں کتنے اما آیا ہے؟ دیکھا 3 دفعہ آیا ہے، 3 ہے یا 2 ہے؟ 3 مرتبہ ہے نا۔ اما قاسطون، اما المارقہ، اما الناکسون، 3 دفعہ اما استعمال ہوا، اما تفصیل ہے۔ اب فرماتے ہیں امام نے فرمایا کہ الا تنبیہ والا الا ہے، الا منا آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سن لو۔ وقد امرنی اللہ، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا 3 گروہ سے لڑنے کا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے خلافت میں کتنی جنگیں ہو گئی؟ 3 جنگیں ہو گئی ہے۔ جنگ جمل ہے پہلی جنگ، دوسری جنگ صفین ہے، تیسری جنگ نہروان ہے۔ ایک گروہ قاسطین کے ساتھ ہو گئی ہے، دوسرے ناکسین اور مارقین۔ امام کے مقابل والے 3 گروہ تھے، قاسطین، مارقین اور ناکسین۔ ناکسین کون تھے؟ ناکس یعنی بیعت توڑنے والے، اصحاب جمل ناکسین ہے، ناکس توڑنے والوں کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا توڑا ہے؟ امام کی بیعت توڑ کے امام کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کون تھے جس جنگ کے سربراہ پتہ ہے؟ جنگ جمل کے سربراہ کون ہیں؟ ہاں، جنگ جمل کے جو
آرمی چیف بن کے آگے بڑھ گئی تھی، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور اس کے ساتھ طلحہ و زبیر. طلحہ و زبیر پیغمبر کے بڑے اصحاب میں سے تھے، لیکن امیر المؤمنین کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تیاری کی. امام کے ساتھ جو بیعت کیا تھا انہوں نے توڑ دیا. وہ ناقصین ہے. قاسطین یا اہل فساد کا اس عبارت میں اہل فساد و قاسطین جو ظلم زیادتی کرنے والے کون ہے؟ وہ اہل شام ہے. معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو قاسطین کہتے ہیں. اور تیسرا گروہ مارقین ہے. مارقین ان کو مارقہ کیوں کہتے ہیں؟ مرقہ اصلی معنی نکلنے کو ہوتے ہیں. تو یہ خوارج کا گروہ ہے جو امام کے لشکر سے الگ ہو کر امام کے خلاف کھڑے ہو گئے، بغاوت کیا، اور ان کو مارقین کہتے ہیں کیونکہ یہ دین سے خارج ہو گئے. جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، یہ لوگ دین سے خارج ہو گئے. امیر المومنین کو نعوذ باللہ کافر کہا انہوں نے. تو آج کل شیعوں کو کافر کہتے ہیں، تو یہ تو نئی بات تو نہیں ہے. علی علیہ السلام جیسوں کو کافر کہا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ آپ کافر ہو گئے ہیں، آپ توبہ کریں. وہ کون کس کو کہہ رہے ہیں؟ خوارج امام سے کہہ رہے کہ آپ کافر ہو گئے ہیں، آپ توبہ کرنا پڑے گا. تو امام نے کہا میں کیوں کافر ہو گیا؟ تم لوگوں نے میری بات نہیں مانا. اور معاویہ کے ساتھ کیا ہے وہ حکم کا جو واقعہ ہے نا، جہاں پہ عمرو عاص نے قرآن کو نیزوں پر اٹھایا تو انہوں نے لڑنے سے انکار کیا. پھر بعد میں حکم کا جو معاملہ ہو گیا، اس کے بعد معاویہ نے دھوکہ دیا، عمرو عاص نے دھوکہ دیا، تو انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، اب توبہ کرو. تو توبہ کون توبہ کرنا چاہے؟ امام علی نے فرمایا تھا تم ان کے دھوکے میں مت آ جاؤ، لڑو اور اس فساد کی جڑ کو پھینک دو، اکھاڑ پھینک دو. تو انہوں نے اس طرح نہیں کیا. بہرحال کہانی لمبی ہے، اس کہانی کی طرف ہم نہیں جائیں گے. امام کے اس قول کو سمجھنے کے لیے یہاں تک بتانا ضروری تھا، اس لیے ہم نے بتا دیا. اب امام کے فرمان کا ترجمہ سن لو، اس کے بعد شاید مثال بھی واضح ہے. الا آگاہ ہو جاؤ. وقد امرنی اللہ بقتال اہل البغی، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اہل بغی کے ساتھ لڑنے کا. والنقص یعنی اہل نقص کے ساتھ، بیعت توڑنے والوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا. والفساد فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا ہے. پھر کیا کیا؟ اللہ نے تو حکم دیا تو امام نے پھر تفصیل دیا. فَأَمَّا النَّاكِسُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ، اما جو ناکسین ہے، بیعت توڑنے والے ہیں، ان کے ساتھ میں نے قتال کیا، لڑائی کی، جنگ کی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ، قاسطون کے ساتھ میں نے جہاد کیا. وَأَمَّا الْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ، اما گروہ مارقین کو میں نے خوار و ذلیل کیا، ان کو بھی قتل کیا. کہتے ہیں خوارج کے 4000 آدمیوں میں سے فقط 9 بندے بچ گئے تھے، سب جو ہے نہروان کے میدان میں قتل ہو گئے امام کے ہاتھوں. پھر جو بچ گئے تھے وہ پھر جو ہے بعد میں سازش کر کے امام کی شہادت کا سبب بن گیا. جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے نا، وہ اسی میں سے بچا ہوا، بھاگا ہوا بگڑا تھا، میدان نہروان سے وہ بھاگ گیا تھا. اچھا، بس یہاں پہ اما تفصیل والا ہے. ہاں، دوخت، خوار کیا، ذلیل کیا. لکھ لیا؟ ہاں. وقد یترک تکرارها استغناء بذکر احد القسمین عن الاخر. اب یہاں سے فرماتے ہیں جب اما تفصیل کے لیے ہو تو 2-3 مرتبہ تکرار ہوتا ہے اما، جیسا کہ اوپر والے امام کے فرمان میں 3 مرتبہ اما آیا ہے. تو صاحب کتاب فرما رہے کبھی کبھار اما کے تکرار کو چھوڑ دیا جاتا ہے. وقد یترک تکرارها، اما کے تکرار کو چھوڑ دیتے ہیں. استغناء بذکر احد القسمین عن الاخر، 2 قسم میں سے ایک کے ذکر سے دوسرے سے بے نیاز ہو کر، دوسرے سے بے نیاز ہوتے ہوئے ذکر نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. او بکلام یذکر بعدها فی موضع ذلک القسم،
یا ایک کلام کے ذریعے سے بے نیاز ہوتے ہیں جو اس اما کے بعد ذکر کیا جاتا ہے فی موضع ذالک القسم، اس قسم کی جگہ میں، اس قسم کی جگہ میں ایک کلام ذکر ہوتا ہے، اس کلام کی وجہ سے اما کی تکرار کو چھوڑ دیتے ہیں، اما بار بار تکرار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خود اما کو حذف کرنا ہے، تو اما حذف کرنے کی دو صورتیں ہو گئی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک اما کے ہوتے ہوئے دوسرے اما کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک صورت ہے، اس کی مثال دے گا اما الاول۔ اما ثانی میں مثال آپ کو دے گا کہ دوسرے اما کو اس لیے حذف کرتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ پر ایک اور کلام ذکر ہوا ہے، اس کلام کی وجہ سے دوسرے اما کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اما کو حذف کرتے ہیں۔ بس اما حذف کرنے کی دو صورتوں کی مثال انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ